الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آباب بواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کتاب میں جو سب سے اول بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بات کی جائے اسے سمجھا جائے، پھر جتنا دل مانے اتنا بول لینا چاہیے۔ علی کی بات پہ ہر بندہ بول سکتا ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ایک تلخ سی حقیقت ہے، ہر کسی کے مقدر میں یہ نہیں ہے۔ میں ابتداً ایک بات کہتا ہوں، آپ توجہ میری طرف فرمانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری چھوٹی عمر تھی، بچپن کا عالم تھا، میں حلیمہ کی بکریاں لے کر پہاڑوں پہ چرانے کے لیے جاتا تھا۔ فرمایا جہاں جہاں سے گزرتا تھا پتھر بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا جہاں جہاں سے گزرتا تھا پتھر بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ پتھروں نے حضور پر درود پڑھا، لیکن اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ 40 سال گزرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ میں ان پتھروں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں جو پتھر مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا میں ان پتھروں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اندازہ فرما لیجئے پتھر نبی پر درود پڑھے، حضور پتھروں کو نہیں بھولتے، امتی نبی پر درود پڑھے، حضور امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک دفعہ آواز بلند درود شریف پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھو یار درود شریف پڑھو کہ کوئی زبان دا فرق ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس کو اچھا کیڑا کام ہے تو ورنہ قبر سہارا اور کیڑا ہے جی نا نبی دا نا ہوئے کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھو، عقیدت نال پڑھو سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ یہ تقریر دی ابتدا 2-4 منٹ تو میری سمجھ آ جائے گی، میں تھوڑی سمجھ آ جائے گی، لیکن گل اینی کہ مینوں بندہ 1 2 یا 3 بھی مرضی دا مل جائے نا جڑا سن رہا ہوئے تو بندہ 1 2 بھی بڑا ہوتا ہے اگر کوئی سن لے تو۔ جویں اسلام دے خلفاء نے 5، حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے مولا علی تے 5ویں امام حسن، یہ 5 اسلام دے خلیفہ نے۔ گل سمجھ آ گئی ہے جتنی کہیے؟ یہ 5 جویں اسلام دے خلیفہ نے، ہر مسیتے لکھے نے، ہر مولوی نو یاد نے، ہر مولوی دستا ہے، ہر مقتدی جاندا ہے۔ ان جی جاننا چاہیے کہ 12 امام بھی نے دین دے اندر۔ کتنے امام نے؟ آپ تھوڑا جب بولتے جاؤ، چند کڑیاں یوکیاں نے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ کتنے امام نے؟ 12 امام نے۔ انہاں پہلے نے حضرت مولا علی المرتضیٰ، دوسرے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام رضا علیہ السلام، امام حسن عسکری اور امام مہدی۔ یہ جڑے 12 امام نے انہاں بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ہے اولنا محمد و آخرنا محمد۔ فرمایا یہ جو ہم 12 ہیں نا ان میں پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اور فرمایا ہم سارے کے سارے ہی محمد ہیں۔ یہ جو 12 امام ہیں یہ 12 کے 12 ہی محمد ہیں۔ تو اب میں 2-4 اشعار پڑھتا ہوں، جتنی سمجھ آئے بولتے جانا۔ ایک شعر لکھتا ہے جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ یاد رکھنا 12 کے بارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد،
جتنی سمجھ ہے اتنا بول دینا. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد مدد کو چلے آئے 12 محمد. جس ہاتھ نہیں چکے ہو تو ہاتھ جانے دے غازی دے ہاتھ جانے ایک کری ہاتھ چک کے آگے نعرے حیدری بولو تھوڑا جائن ساڑھے میار نال روزہ اساں بھی رکھا سفر بڑا کر کے آیا لیکن میں پہلا کیا علی دے نا تے بولنا ہر ایک دا مقدر نہیں اور اتنا بڑا جملہ کہنے لگا میں سمجھنا میری تقریر دا سب تو بڑا جملہ ابتدا کیا گیا سننا جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد مدد کو چلے آئے 12 محمد. اور قبلہ شاہ جی کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی تو جب فرمانا کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی محمد نے ہنس کے پکارا محمد. بھائی پھر سنو توجہ سے جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد مدد کو چلے آئے 12 محمد. کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی محمد نے ہنس کے پکارا محمد. اور اب اس سے بڑھ کے میں کیا کہوں محمد 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 یہ کنبہ ہے سارے کا سارا محمد 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 یہ کنبہ ہے سارے کا سارا محمد. اور یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے یہ اکبر کی آمد پہ شبیر حضرت علی اکبر کی شکل بالکل حضور جیسی یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے بلائے گئے ہیں دوبارہ محمد. اور خدا اور اکبر ہی جانے کہ اکبر نہ جانے کیوں آئے ہیں دوبارہ محمد. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درود شریف فرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات جناب پیر سید بلال شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تمام حاضرین اسٹیج تے جو تشریف فرماؤ علماء نقباء نعت خوان شیریں لسان بالخصوص عالم ربیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور آپ جتنے احباب بھی تشریف فرماؤ 2 تو 3 احادیث بیان کرنیاں نے تو انہوں میری سمجھ تے آئی گئی ہوئے کہ میں کس طرح بولنا وقت دے دامن اتنی گنجائش نہیں کہ میں کوئی تمہید بن کے بڑی تفصیل نال چلا روز تقریر کرنے والے بندے ہیں سانو پتہ ہے 5 منٹاں تقریر کہیں مکائی دی ہے 10 منٹ ہون کی کرنا ہے 15 منٹ ہون کی کرنا ہے یہ میں سمجھ ہے تو میں پہلی حدیث شروع کرا اور تسی بھی شروع ہو جاؤ ایک دفعہ بولو عقیدت نال سبحان اللہ. بس میرے آئے دا اتنا ہی ہے کہ 2-3 بندے صرف میری مرضی دے مطابق سن دے ہن توجہ فرمانا. سیاستہ دی پہلی حدیث عرض کر لگا ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے اور عرض کیتی ہے اللہ دے رسول جنت چسی بھی جاواں گے تسی بھی جاؤ گے باقی نبی بھی جان گے لیکن کیا باقی نبی اور تسی جنت وچ برابر بیٹھے ہوو گے؟ حضور فرمایا نہیں. یا رسول اللہ کیا تسی باقی نبیاں دے نال نہیں ہوو گے؟ فرمایا نہیں میرا مقام باقی نبیاں نو ویکھن واسطے بھی انج ویکھنا پینا ہے جویں تسی اسمان دے تارے ویندے ہو. گل سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا میرا مقام جنت وچ تسی جویں اسمان دے تارے ویندے نا نبی انج کر کے ویکھن گے اتنا اونچا مقام ہوے گا. عرض کیتی مالکو تے کلے ہی ہو گے؟ فرمایا نہیں علی بھی میرے نال ہوے گا فاطمہ بھی میرے نال ہون گیا. بھائی جڑا سمجھدا نا میرے ہاتھ غازی تے ہاتھاں دا صدقہ سلامت وے او بندہ بولے عرض کیتی یا رسول اللہ تے 3 ہو گے؟ فرمایا 3 نہیں 5 ہو گے. حسن بھی نال ہوے گا حسین بھی اوتھے نال ہوے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. بھائی ہن جنوں اپنے مقدر تے ناز ہوے نا او بندہ ہاتھ لازمی چک لے صحابی بات ہے بول کے ہاتھ پڑھ لے آکھا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی باقی نبی تھلے ہون گے 5 دا مقام جنت چالا ہوے گا
کہ اس مقام تے پنج ہون گے حضور دی رحمت جوش چاہی فرمان نانا پنج نہیں جڑا پنجا نال پیار کرے گا اور جنت چوتھے نال ہی ہوے گا میں پنج نہیں جڑا پنجا نال پیار کرے گا وہ بھی اوتھے ایویں تے نہیں اسی پاکستان دی گلی گلی اعلان پہ کر دے کہ میں مرید ہاں علی دا ایک کریان کر کے سجا ہاتھ سارے چک لو ایک دوری شیر پڑھو اگلی حدیث شروع کریے اچھا اچھا کوئی سمانو یقین نہ جنت اج جاندے بھی یہی جاندے جاواں گے اے ویکھو جا رہا کیونکہ میں مرید ہاں اے علی دا نام ہاتھ چک کے لینا حضور دی سنت ہے شاہ جی ایسا کرنا بندیاں نو مطلب دیا سنتا یاد رہ گئیاں اسی تے آخا تک گیا مسواک کی سنت یاد رہی غدیر کا خطبہ بھول گئے این دے کام نہیں نہ چلنا مطلب دیا سنتا یاد رہ جائے اوے ابھی حضور دی سنت علی دا نام ہاتھ چک کے لینا اچھا اچھا یا قوم میں مرید اوے علی دا نام اچھا لو کہ تساں بولنا ہے تو میں شاعراں نو میک دے دینا بولو تے صحیح طرح شرم ہوندی ہے مسیتے قبلہ شبیر شاہ صاحب فرماندے نے میں گاڑی مسیتے آیا تو میں بابے نو آگیا زان پڑھ میں میں شرم ہوندی ہے میں کہ میں ہی بشرم ہو رہا میں پڑھ چڑھ شرم بھی کسی گل تے ہونی چاہیے علی دا نام لینا اچھا اچھا بولنا ذرا دو تین نری پھر تقریر اگر شروع کریے نا آنکھوں میں مرید اے علی کو پتا لگے مننا لے بیانے آنکھوں میں مرید ہاں علی دا میرا پیر یا علی میں مرید ہاں دوسری گل کریے جلدی نال پھر تیسری گل سننا میں مشاجرات علی پہ ایک بات کرتا رہا ہوں علی کی جنگیں بڑی ہوئی ہیں اور بہت کو ان جنگوں پر اعتراض بھی تھا لیکن یاد رکھنا میں پکا سنی ہوں اور اپنی کتابوں کے علاوہ غیر کی طرف نہیں جاتا میں نے اپنی کئی کتب میں ایک واقعہ پڑھا ہے مولا علی ایک جنگ میں تھے این کافر تھلے آیا مولا علی این کڈی تلوار جدو مارن لگے نا انہوں تو اس مولا علی دے چہرے تے تھک دیتا جدو اس مولا دے چہرے تے تھکیا تے مولا تلوار سیڈل کی تھی تے پچھے ہٹ گئے اس کیا علی میں تے تاں تھکیا سی تڑپ کے نہ مراں گا جلدی نال مار چھڑیں گا میرے تھکن دی دیر ہے تو میں چھڑ دیتا ہے وجہ کی فرمایا علی اپنے دشمن سے نہیں لڑتا نہیں گل سمجھے ہی نہیں فرمایا علی اپنے دشمن سے نہیں لڑتا علی جب بھی لڑتا ہے اللہ کے دشمن سے لڑتا ہے بڑی تحمل بس گل سمجھو نا وہ ٹائم ساڑھے لنگ گئے اسی سوچنے سامنے تقریر کہندی ہوئی بندے کنے مرن دا کوئی پتہ نہیں ایک کری تو فیرن بھی ہو گئی ہے اس دیہڑے تو پکا نظر کر لیا عقیدہ جاندے جاندے دس چاہیے اصل کی تو جو علی جب بھی لڑتا ہے اللہ کا دشمن سے لڑتا ہے میں اتنی کمال گل کہہ لگا اس تو پہلا سنی ہوئے تو بالکل داد نہ دینا غدیر دا میدان ہے حضور ان کر کے پڑھے علی دا ہاتھ چک کے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا یہ بات بڑی لمبی ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ 11ویں امام نے کہا ہے کہ میرا باپ علی آدم کی طرح ہے کہا وہ کیسے کہا ابلیس نے کہا میں نہیں مانتا آدم کو تو اس پہ عذاب آ گیا جبریل نے سب سے پہلے سر سجدے میں رکھا تو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا فرمایا جب علی کو میرے نبی نے کہا تھا نا من کنت مولا ہوں فعلی مولا تو سب سے پہلے مبارک دینے صدیق اکبر آئے تھے جب پہلی مبارک صدیق نے دی تو اللہ نے نبی کی امت میں سب سے بہتر کر دیا دوسری عمر نے دی تو انہیں دوسرے نمبر پر رکھ دیا تیسری مبارک عثمان نے دی انہیں تیسرے نمبر پر رکھ دیا تو سنا خدا کی قسم علی کو جو نہ مانے صدیق کا سر کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا
اب سنو جو میں کہنا چاہتا تھا، کہا جی مان کنت مولا فعلی مولا، قبلہ شاہ جی کہا جس کا میں مولا اس کا وضاحت کر دو ایک جملے میں۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا علی کس کا مولا ہے؟ یہ پتہ کرنے کے لیے جو ساتھ تلازم رکھا ہے نا اسے سمجھنا پڑے گا۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ مولا علی پوری امت کے مولا ہے لیکن ابو بکر کے مولا نہیں ہے، پوری امت کے مولا لیکن حضرت عمر کے مولا نہیں ہے۔ میں کہا خدا کا نہیں اینی محبت بھی چنگی نہیں ہوئی، انہوں نے ایمان چی بار پہ کٹ لیا۔ ایمان آستے لازمی جو سے ولایت علی دا اقرار اباب ایک گل سمجھنا، میں جڑی گل سمجھانا چاہنا سانا وہی وے صحابہ مان گئے جدو حضور کہا جدا میں مولا دا علی مولا، صحابہ گل سمجھا جے بڑی اہم گل، صحابہ ایک نہیں منیا بچ ہی کھلا سی۔ اس کے نبی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا محمد رسول اللہ، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا۔ آپ نے کہا زکات دو، ہم نے دی۔ آپ نے کہا تہجد پڑھو، ہم نے پڑھی۔ جو کہتے رہے ہم کرتے رہے۔ عرب کہتی ہو علی کو مولا بھی ماننا ہے، سارا کچھ مان لیا سی کہ نہیں؟ نمازی پکا، حاجی پکا، داڑھی سونی، ٹنڈ بھی چنگی، لیکن علی نہیں سی مان رہے۔ نبی دے سامنے کھلوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے، اس نے کہا یہ علی میری سمجھ میں نہیں آتا، تو فوراً آسمان سے عذاب آ گیا، نبی کی موجودگی میں عذاب آ گیا، اور بندے کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ میں جو بات سمجھانی تھی وہ یہ، اس بندے کا نام تھا حارث، کی نام سی ہوتا حارث، اور یہ دشمن تھا علی کا۔ یہ حارث دشمن تھا، اور ایک یہ جو حضرت صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے نا کہ مرحب کا ایک بھائی تھا، اس کا نام بھی حارث تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا نام بھی حارث تھا، اور وہ حارث اللہ کا دشمن تھا۔ تو اسے کس نے مارا؟ مولا علی نے۔ وہ حارث جو اللہ کا دشمن تھا اسے مارا علی نے، اور جو حارث علی کا دشمن تھا اسے مارا اللہ نے۔ تو آپ سمجھو یہ اللہ اور علی کا ایگریمنٹ ہے کہ تیرا دشمن میری سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، میرا دشمن تیری سمجھ میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی یہ ماننا پڑے گا، جب تک علی سے دشمنی ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی۔ یہ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہیے۔ بزرگ کہہ ذرا نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، ہاتھ چاہ کے ذرا نعرہ تکبیر۔ حدیث بیان کرنے لگا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، وہ گل سمجھ آ رہی ہے نا جڑی کہہ رہے ہیں، یہ اصل گل ہے، اگر سمجھ رہ گئی ہے نا تو یہی گل ہے۔ اب آپ سننا، خندق دا میدان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال نے، ایک بار آیا جدا نام ہے عمر بن عبد ود۔ عمر باہر آ کے کر کے تلوار کٹ کے آندہ صحابہ لوے کہ حال میں مبارز کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ کوئی صحابی مقابلے سے نہیں گیا۔ اور اس کا مسلمانوں تم تو کہتے تھے جو شہید ہو اسے جنت ملتی ہے، آؤ اگر جنہیں جنت لینی ہے، روایت ملتی ہے، کوئی بھی نہیں گیا۔ اس کا مسلمانوں تم تو کہتے تھے جو شہید ہو سے صرف چیونٹی کے کاٹنے جتنا درد ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں گیا۔ 17 سال یا 18 سال مولا علی دی عمر ہے، آندھے نے اے نبی مینو اجازت دیو۔ میں جب کوئی صحابی اس عمر کے مقابلے میں نہیں گیا تو مولا علی فرمایا یا رسول اللہ مینو اجازت دیو میں جانا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے علی جاؤ۔ جدو میرے مولا علی ٹورے نہ تو کئی صحابہ کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، سامنے عمر ورگا پہلوان ہے۔ حضور فرمایا گھبراؤ نہ، اگر ادھر کلے کفر ہے تو ادھر سے کلے ایمان جا رہا ہے۔ فرمایا اگر ادھر کلے کفر ہے تو ادھر سے کلے ایمان جا رہا ہے۔ جب میرے مولا علی پہنچے نا تو سامنے
وہ کہنے لگا عمر نام ہے میرا، استاد ہوں پہلوانوں کا، میری ہیبت سے ڈرتا ہے رستم بھی پہلوانوں کا۔ تم 17 سال کا بچہ میرے مقابلے کتنے آ گیا؟ ایک غیب چو آواز آئی، غیب چو کوئی آواز آئی، جب عمر کیا نا تو بچہ میرا مقابلہ کہیں کرے گا، تو غیب چو ایک آواز آئی، شاعر نے نقشہ کھینچا، آواز آئی تو علی سے لڑے گا، تیری عقل کا پھیر ہے، تو چھوٹی سی لومڑی ہے، وہ خدا کا شیر ہے۔ عمر بن عبد ود نام ہے میرا، استاد ہوں پہلوانوں کا، میری ہیبت سے ڈرتا ہے رستم بھی پہلوانوں کا۔ میرے مولا فرمایا علی نام ہے میرا، فرمایا علی نام ہے میرا، اور میں بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی تعارف ہے میں نوکر مصطفیٰ کا۔ فرمایا علی نام ہے میرا اور میں بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی تعارف ہے میں نوکر مصطفیٰ کا ہوں۔ جب میرے مولا علی ہوئے نا آمنے سامنے، فرمایا اجل جواں ہوئی جو میری کم سنی کے ہاتھ میں، گلن گلن ہلاکتوں کی میرے معجزات میں، جو اسرائیل دوڑتا ہے ادھر ادھر ہانپ کر، میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کانپ کر، اور میرے دشمن سے موت آج تک ٹلی نہیں، نشان تیرا مٹا نہ دوں اگر تو میں علی نہیں۔ اس مولا دوتے کی وار تلوار، یا اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ، عشق سلامت رہے، جنون سلامت۔ علی کے نام میں نے یہ روانی دیکھی، جب لیا نام علی تو بزرگوں کے چہرے پہ جوانی دیکھی، نعرہ حیدر۔ تو میری تقریر کا بالکل یہ آخری الفاظ ہے، جب اس نے مولا پہ وار کیا تو مولا نے اس کا وار روک دیا، جب علی نے وار کیا تو کون روک سکتا تھا؟ لیکن جو بات میں سمجھانا تھی نا، مسئلہ افضلیت وہ سمجھنا، جب میرے مولا نے، دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں نبی کا سر ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا آسمان پہ تارے بہت ہیں، بڑی دفعہ حدیث سنی ہوگی، دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ اتنے تارے ہیں، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ اچھا اس بات کا منکر نہیں ہے، جو عمر کا نہ مانے ہم اسے نہیں مانتے، اس بات کا منکر نہیں ہے، گل ادھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضور فرمایا عمر دی ساری عمر دی کمائی، جدوں نے کہنا پھر یا رسول اللہ میرا باپ صدیق کتے گیا؟ فرمایا عمر دی ساری عمر دی کمائی، صدیق جڑیاں 3 راتاں میرے نال غار وچ کڈیاں نے ایک دے بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ٹھیک ہے، سارے یار نبی دے سونے پر نہیں کوئی چارہ ورگا، نہیں اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثارا ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی ہے نہ جی دارا ورگا، اعظم شان صدیق دی کی پچھنے اکو یار ہزارہ ورگا۔ اس طرح کا وہ دوست ہے۔ صحابہ کو کوئی برا کہے ہم اسے نہیں مانتے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ، سنی کو دلے جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ اب سنیے، کہا عمر دی ساری عمر دی کمائی صدیق دی غار وچ کڈی ایک رات دے برابر بھی، ایک رات دے برابر بھی نہیں۔ پر جدو میرے مولا ماری نے تلوار مرحب نو، مرحب جو ہے 2 ٹکڑے، نبی فرما صحابہ میری امت کے ثقلین کی نیکیاں، تمام جنات اور انسانوں کی نیکیاں اکٹھی کر لے، علی کی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات بھی کبھی کبھی بیان کرنی چاہیے کہ میری امت کی ثقلین کی نیکیاں علی کی ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب آپ یاد رکھنا، کائنات چھوٹتی یا چھوٹ جائے، دامن علی نہ چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔
किसी मौलवी के पीछे लग के, किसी मरकज़ के पीछे लग के, किसी तंजीम के पीछे लग के, अलाल ऐलान कह रहा हूँ, पर ये बात किसी को तलक भी लगे तो ये एक हकीकत है। मौला अली का कातिल कौन था? मुसलमान था, कलमा पढ़ने वाला था। इमाम हसन का कातिल कौन था? मशहूर मुसलमान था। इमाम हुसैन का कातिल कौन था? मुसलमान था। याद रखना, ये सारे इमामों को जब कत्ल मुसलमानों ने किया तो अब मुसलमान मुखालफत नहीं कर सकते। आप इतनी बात पे रह जाते हो, उसके पास किताबें बड़ी थी, उसकी मस्जिद बहुत बड़ी है, उसका मरकज बहुत बड़ा, आज छड़ दियो सारे मरकज। पल्ला फड़ना तो पंजतन पाक दा पल्ला फड़ना चाहिए। याद रखना, मराकज पीछे लग के, किताबा पीछे लग के पंजतन पाक न ना छड़ना। हाँ, पल्ला फड़ो पंजतन पाक दा। कोई मौलवी राज किताबा लै भी आए ना, अगो असीं बगैर दलीलों ही पंजां नूं मनण वाले ते वेखना जे मुल्क किवें दा पैंदा। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।